قرآن مجید کی حقانیت میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں یہ بہت زبردست ہیں، اور ہر پیشین گوئی مکمل صحیح ثابت ہوئی، اور ایسے حالات میں پیشین گوئیاں ہوئی ہیں کہ انسانی عقل اس پیشین گوئی کو قبول کرنے کا انکار ہی کر دیتی ہے کہ حالات ایسے ہیں، بات کیا ہو رہی ہے۔ مثلا مکی دور میں ایران اور روم کی جنگ شروع، قیصر اور کسریٰ کی جنگ شروع ہوئی۔ مکہ والے بت پرست تھے، وہ ایرانیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے رومیوں کی نسبت، اور روم والے اہل کتاب تھے، وہ مسلمانوں کو بھی اہل کتاب سمجھتے تھے، تو کہتے تھے ہماری مشابہت ان سے اور ان کی مشابہت ان سے۔ اب حالانکہ ان کا دونوں سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں، نہ روم سے نہ ایران سے، لیکن بس اس وجہ سے تھا کہ بھئی یہ اہل کتاب ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، تو یہ ایک ہوئے، اور وہ بھی مشرک ہم مشرک تو ایک ہوئے۔ اب ان دونوں کی لڑائی میں ایران کی فتوحات اتنی بڑی کہ محسوس ہو گیا، کافروں کی باقاعدہ اس میں تصانیف موجود ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی سوال یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اب روم دوبارہ کوئی آئے گا، ختم ہونے کی طرف چل پڑا تھا۔ اور ادھر اہل مکہ بڑے خوش ہوتے تھے، مسلمانوں کو سناتے تھے ایران جیت گیا، جس طرح ایران جیت گیا وہ مشرک جیت گئے، اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ ادھر بھی اہل کتاب کمزور ہو رہے ہیں تو ہم تمہیں بھی کمزور کر دیں گے، اس طریقے سے نا وہ اس بات کو کیا کرتے تھے۔ اس حالات میں قرآن نازل ہوا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ روم فتح ہوگا، روم والے فاتح ہو جائیں گے اور ایران پسپا ہو جائے گا۔ اہل مکہ نے کہا لو جی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابی بن خلف، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو؟ ہاں ہی کہتے ہیں۔ میں شرط لگاؤ، اگر روم جیت گیا تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر ایران جیت گیا، کسریٰ وغیرہ جیت گئے تو پھر 10 اونٹ تم مجھے دینا۔ میں کہا ٹھیک ہے، 3 سال تک یہ ہو جائے گا، وہ طے ہو گئی۔ اس زمانے میں اس طرح کی شرط جائز تھی 2 طرفہ، پھر منع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ میں تو جناب قرآن نازل ہوا ہے، اس کی صداقت پہ یقین، میں نے تو جا کے اس سے کہہ دیا، شرط لگا لی۔ حضور نے فرمایا بضع سنین کا مطلب ضروری نہیں 3 سال، 3 ہو سکتا ہے، 5 ہو سکتا ہے، 7 ہو سکتا ہے، 9 ہو سکتا ہے۔ تم جاؤ اسے کہو 3 کو 9 کر لے، 9 سال کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، اور 10 کی جگہ 100 اونٹ کر دو۔ تو ابی بن خلف کے پاس ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، اس کو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اور اچھی بات ہے، 10 کی جگہ 100 اونٹ، اور 9 سال تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر تو روم تباہ ہو گیا، مجھے رہا کیا۔ تو مشہور مورخ ایڈورڈ گبن جو ہے عیسائی، وہ لکھتا ہے یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی کہ کوئی بھی پیشن گوئی اس سے زیادہ بعید قیاس نہیں ہو سکتی تھی کہ ہرقل کے جو یہ سال تھے یہ تو تباہی کی طرف جا رہی تھی رومی قوم۔ لیکن ٹھیک 7 سال کے بعد اہل روم فارس پر غالب آ گئے، اور مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو مسلمان اس وقت کہاں تھے؟ بدر میں۔ مسلمان کافروں کو شکست دے چکے تھے، ادھر روم والے کسریٰ کو شکست دے چکے تھے، مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں مل گئیں۔ یہ سب قرآن میں اللہ نے بتایا۔ اسی طرح فتح مکہ کی خبر بھی پہلے آئی، اور کس وقت آئی، کیا کیفیت تھی؟ صحابہ مکہ چھوڑ کے جا چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں رات مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی راستے میں ہیں اور خبر مل رہی ہے فتح مکہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں، یہودی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی کامیابی تو فقط یہودیوں کا مقدر ہے، یہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسے کہ تم کہتے ہو، تو تم موت کی تمنا کر کے تو دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو، اور ہم بتا دیتے تم یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، تم کبھی موت کے خواہش نہیں کر سکتے۔ یہودی بڑا پکا دشمن تھا، اس اعلان کے بعد آگے کہہ تو سکتا تھا ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، ایک نے بھی آگے نہیں کہا۔